دعا کی بڑی قدر کریں۔ تقدیر سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، سکھ ہو، دکھ ہو، رحمت ہو، عذاب ہو، اس میں بحث کرنا منع ہے۔ لیکن اتنا بڑا احسان کیا ہے آقا جی نے، کہا دعا تقدیر کو بدل دے گی، اگر تم پہ مصیبتیں ہیں دعا مانگا کرو، اس کا تعلیم ترغیب دی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں تم کو اس کو روک دیتی ہیں دعائیں، تو دعا تقدیر کی یہاں سے لے جا، وہ بھی پڑھا کریں۔ اور جو تسبیح میں نے آپ کہی تھی، آقا جی نے کہا خدا اس تسبیح سے بڑی محبت کرتا ہے، اس میں اولیاء نے کہا ساری کائنات کو رزق اس تسبیح سے دیتا ہے، اس تسبیح کے علاوہ خدا مصیبتیں بڑی ٹالتا ہے، یہ تو علیحدہ فائدہ ہے رزق کا۔ اس کے پھر دہراؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم کی دعا جتنی دہرائی جائے اتنی اس سے جی نہیں بھرتا ہے۔ تو کہا کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ تم کو دو جملے سکھاتا ہوں، تم کو دو جملے سکھاتا ہوں۔ آقا جی کہتے ہیں خفیفتان علی، کہ تم کو مشقت نہیں ہوگی، آسانی سے زبان پہ چلتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بڑا وزن ہے ان کا، بہت بڑا وزن ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ ان دونوں کلمات سے بہت محبت کرتا ہے، تو جو اس کلمات کو پڑھے گا تو اس سے خدا محبت شروع کر دے گا کہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کسی کی پسند کی چیز کریں تو کیا میری پسند کی کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ یہ ان کے احسانات ہیں۔ تو یہ کلمات دعا بھی لے جائیں، تقدیر کی دعا بھی پڑھیں کہ دعا سے تقدیر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کوئی چیز تقدیر سے نکل نہیں سکتی، کچھ بھی ہو تقدیر چلتی رہتی ہے، انسان اس کے اندر چلتا رہتا ہے، اس میں مصیبت بھی آتی ہے، تقدیر میں رحمت بھی آتی ہے، عذاب بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، غنا بھی آتا ہے، سب تقدیر چلتی ہے۔ تو اس میں تم کو خیریں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ تقدیر میں جو مصیبتیں ہیں، جو آقا جی نے احسان ہے، مصیبتیں تقدیر سے ٹلنی شروع ہو جائیں گی، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو تقدیر کی طرف اکثر لوگ نہیں جاتے، اور تقدیر میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ خدا تم کو توفیق دے، اور جو تم کو ملے سلسلے سے اجازت ہے تم کو ساری دنیا کو سکھا دو۔ کو یہ تقدیر کی دعا ہے، یہ سلسلے سے آئی ہے، جو سلسلے سے چیز ہے اس میں نبی کریم کا دخل ہوتا ہے۔ جس چیز میں نبی کریم کا دخل ہو اس میں بہت فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان، میری زبان اور آقا کی زبان فرق ہے، تو یہ جملے نہ چھوڑیں، ساری دنیا میں سکھائیں۔ جو حکومت کے آدمی یہاں آتے ہیں، حکومتوں کو جا کے بتائیں کہ تم لوگ کتنی مصیبت اٹھاتے ہو، تمہارا ملک صحیح نہیں ہوتا، تمہارے حالات صحیح نہیں ہوتے، تقدیر بدل دی گئی، اگر تقدیر میں تبدیلی آ گئی یہ خانہ جنگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ تو اس چیز پر یقین بہت کرنا چاہیے۔ ایک ہماری تمہاری بات ہے، ایک آقا جی کی بات ہے، تو آقا جی کی بات پہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں ہے، تو نبی کی زبان سے چیزیں نکلی، اس کی بڑی قدر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور سلسلے سے اجازت ہے، ان کا دخل ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عام اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ سخاوت اچھی چیز ہے، پابند نہیں کیا، جس کو مرضی سکھائے، مشرق مغرب اور تقدیر کی دعا بھی سکھا دیں۔ باقی جو تم اپنے طور سے پڑھتے ہو نمازیں اور لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے رہیں، فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ کہ ہم لوگ دیتے بھی ایسا ہو گیا، ہو نہیں گیا، ہونا تھا، یہ لکھا جا چکا تھا۔ لیکن اس میں خدا نے ایک رحمت بہت بڑی رکھ دی ہے تقدیر میں، جس کی بشارت ہم کو، آپ کو نبی کریم نے دی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ سوچتے نہیں ہیں، ہاں جی، خفیہ اجلاس، بند کمرے میں اجلاس، حکومتوں سے مشورے، آپس میں مشورے۔ اگر اوپر سے کچھ مسئلہ حل ہو تو نیچے بھی ہو جائے، تو نیچے بھی حل کرنا چاہیے، اوپر سے بھی حل کرانا چاہیے،
تقدیر کا مسئلہ بھی حل کرانا چاہیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی بھی چیز ہو تقدیر سے آتی ہے لیکن اس میں مصیبتوں کو روکنے والی یا حالات کو اچھے حالات میں بدلنے والی پریشانی وہ دعا کر دیتی ہے۔ فرمایا جب نبی کریم نے بات کا ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ان العبد لن يهلك مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کا ایمان ہونا، تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، روز لوگ نئے آ جاتے ہیں تو کہتا رہتا ہوں، تم خود بھی پڑھو، سلسلے سے اجازت ہے تم کو، اور جس کو دو اس کو بھی اجازت، وہ جس کو دے اس کو بھی اجازت ہے۔ اور جس چیز میں ایک تمہاری زبان کا اثر، ایک ہماری زبان کا اثر، ایک نبی کی زبان کا اثر، سبحان اللہ۔ تو آدمی جب تک کسی چیز کی پہچان یا اس کی حقیقت اس کو اچھے سمجھے نہیں، اس کی قدر نہیں جانتا، تو اس چیز کی بڑی قدر ساری دنیا سے پریشان ہے، ساری دنیا حکومتیں ہیں تو وہ پریشان ہیں، وہ خبریں ادھر کی دیتا، اپنی خبر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو خبریں ہم کو نبی کریم نے دی ہیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، وہ بھی صبح شام پڑھیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کی تسبیح یہ بھی پڑھیں۔ اس سے سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں اس تسبیح سے۔ یہ نبی کریم نے امت کو سکھائی ہیں۔ تو تقدیر کی دعا بھی پڑھیں اور نہ چھوڑیں، اور سبحان اللہ عظیم جس کا میں نے کچھ تشریح کی یہ بھی نہ چھوڑیں۔ اور نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے ہو سکتا اس کا اثر نہ ہو، بڑا اثر ہوتا، اس پر یقین رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں رکھے۔ انہوں نے کہا تھا، اس سے کہا سرکار نے اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے، آپ مجھ کو مت دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی نقص نظر آ جائے، یا نقص ہیں یا ہیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ جی خدا کسی سے راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے، وہ کافر کو بھی صحابی بنا دیتا ہے، گناہگار کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، بے نیازی دکھائے، ساری عمر میں عبادت کی، آخر میں حرام موت مرا، کافر ہو کے مرا، ایسے بھی ہوا ہے ساری عمر۔ تو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے مصیبت کم آئے، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ اب یہ رحمت سے اچھے ہوں گے، اس کا طریقہ بھی تو آئے نا، اس کا طریقہ جو نبی کریم سکھائیں گے تم کو کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں سکھا سکتا دنیا میں۔ ہم اس سے چلتے ہیں، ورنہ ہم بھی عروت ہیں، جاہل ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا کہ جس سے اللہ کے فضل کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے تقدیر کا مسئلہ، آقا جی نے ایسے کہا تو وہ دعائیں وہ چیزیں پڑھتا رہا۔ ہاں جی کس کے پاس اب بڑے بڑے آدمی آ جاتے ہیں تو فائدے کے لیے آتے ہیں۔ جو ملک چور آ جائے، قاتل آ جائے، تو مطلب میں کہاں قتل کرواتا ہوں لوگوں کو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس سارے آ جاتے ہیں، وہ ان کو دوائی دیتا رہتا ہے۔ ہاں تو قاتل آ جائے، چور آ جائے، ہزاروں کو قتل جو کچھ بھی کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں معافی دلائے نام محمد نہ ڈر پڑا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تو نے اپنے آپ سچی توبہ کی اور آقا کے حوالے کیا، رزق چاہتا ہے، رزق ایسا ملے گا کہ سنبھال نہیں سکے گا، طریقہ درسیوں میں رزق بارش کی رہا۔ لیکن جب تو جڑے گا نا، جب تو ان کا بنے گا، تو وہ طریقہ اس کو سکھاتے ہیں۔ تو بیچ میں تھوڑی سی بات میں نے کہی ہے، ناطرت تعلقات ہیں، میں سارے گھر کو پھول کر دیکھ لو، نہ کوئی بندوق نکلے گی، نہ کوئی چیز، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یا کسی کا خط لکھا ہوگا، یا کسی میں کوئی کرم ہوا تو وہ کہے گا میں نے ایسے دیکھا ہے، یہ ہوگا۔ تو نبی کریم کی بات اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے، اگر ان سے ثابت ہے واقعہ انہوں نے کہا ہے، تم کو بسم اللہ کر کے کرنا چاہیے، تم کو رزق ملے گا، تمہاری مصیبتیں ٹالیں گی۔
ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، اگر نبی سے کہیں تمہارا ساتھ دیتے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر تم نے سچائی کی نیت کر لی کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، ان کی بات کو اہمیت دوں گا، لیکن دل میں تمہاری سچائی تھی تو دیکھ لینا تمہارے ساتھ معجزات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوئے ہیں، اور جو یہاں سچے آئے ان کے ساتھ بھی معجزات ہوئے ہیں، کراچی بعضوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اس نے کتنے قتل بھی کیے تھے، کیا بھی کیا تھا، لیکن سچا ہو گیا، اس کو پکڑ ہی نہیں سکے ایڑی چوٹی کا زور لگا بچ جاتا تھا، ہر طرح سے اس پہ رحمت آ جاتی تھی۔ اور جو کہیں مرتا کیا نہ کرتا، یہ ہاتھی کے دانت لگا کے وظیفے پڑھے اور کے پڑھنے پڑے، اس کو نہیں فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے ہر مصیبت سے تمہاری ٹلنے کے لیے تمہارا وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کوئی نہیں بن سکتا، فقط ایک ہی ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ چور ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، معافی دلائے نام محمد۔ اب میں بیمار ہوں اور میں جی چاہتا تھا روز میں پہلے کچھ صحت مند تھا، مجھے نیت خوانی بہت اچھی لگتی ہے، ناکا جی کی تعریف، تو میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہوئی تو آج کوئی نیت خوانی ذرا زیادہ سن لوں گا، تو میں نیت کر کے آیا ہوں، اور دیکھو طبیعت ٹھیک رہی تو بیٹھا رہوں گا تو سنوں گا، تو آپ بھی سننا، اور ٹھیک نہیں رہی کچھ رہی تو نیت پہ ہو گیا، افسوس کر کے چلا جاؤں گا کہ بڑی نیتیں بھائی لکھتی ہیں اور پہلے بھی ہوتی ہیں، یہ بھی سنوں یہ بھی سنوں، لیکن ہوتا نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اللہ سے، لیکن وسیلہ ہوتا ہے، آپ کو شفا چاہیے تو اللہ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے پرہیز وہ لینا پڑے گا، رزق چاہیے تو رزق اللہ دے گا، لیکن کوئی ٹھیلا لگانا پڑے گا، یا پھر کوئی کلرک بنو یا کوئی تجارت کرو، وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب جگہ وسیلہ آپ کے بن سکتا، ہر کوئی سب جگہ وسیلہ نہیں بن سکتا، جس معاملے میں چاہو آقا جی آپ کا وسیلہ بن سکتا ہے، اس سے بڑی آپ کو کیا چیز چاہیے۔ اور ایک دفعہ فرمایا بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پہ کوئی ادھار ہو، قرض ہو، کوئی مشکل ہو، کچھ ہو، میرے پاس آ جائے، اس کی مشکل اٹھانے کو میں تیار ہوں، ایسے فرمایا نبی کریم نے، کچھ بھی ہو۔ تو حیات النبی ہیں، پہلے بھی جیسے ظاہری حیات میں ان کی حیات ایک ہی ہے، یہ موت ظاہری آپ کو ان کی دکھتی ہے، جو اللہ کے نور سے بنے وہ مرتا ہے، کہاں مرتا ہے وہ تم کو سکھانا تھا طریقہ سے، جیسے میں نے مثالیں دی، جو اللہ کے نور سے بنے وہ سوتا ہے، وہ نہیں سوتا، کیوں اللہ کو نہیں سوتا، اللہ سوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ نہیں سوتے تھے، لیکن تم کو سونے کے آداب سکھانے تھے، وضو ٹوٹتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے، شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو تم کو سکھانا تھا سونا جاگنا، اس کے آداب، اس لیے وہ نقشہ بنا کے سو جاتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تم کو وضو کرنا، وہ وضو نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے نا، اللہ کے نور سے بنا، اور تم اٹھ کے وضو کرتے ہو، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے جو مسئلے ہیں کہ کائنات کو ساری کو، جتنی بھی یہ کائنات ہے، سب کی مشکلیں وہ حل کر سکتے ہیں، وسیلہ بن کر، کرتا اللہ ہے۔ اور تم لاکھ دعائیں مانگو، کبھی قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن ان کو بیچ میں ڈالو گے، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم مجرم نہیں مجرم، دعا فوراً قبول، کیونکہ بیچ میں وہ آ گئے نا بیچ میں وہ آ گئے۔ تو بہرحال میں جس نیت سے آیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں تعریف مصطفیٰ سنوں، تو کسی کو کام ہے ہر جگہ وہ چلا جائے، میں ڈرتا مجھے ادھر آ گیا پھر مجھے جانا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کوئی آقا جی کی تعریف سن لوں جی، دعا مانگنے کو دل کرتا ہے، لیکن دعا میں لگ گیا تو پھر یہ مسئلہ رہ جائے گا، تو دعا بعد میں اوپر مانگ لوں گا۔ چلو بعض تجارت کرتے میرے ساتھ، ہدیہ لے لو، یہ لے لو، پھر یہ ہدیہ ہم کو دے گا تو اپنی شیخ ہے تو شیخی دکھائے گا اپنی، کہ لے لاکھ لے لے، میرے پاس نہیں، مجھے تو دیتا ہوں 10-5 دے دیتا ہوں، کافی ہے۔
تو پیسے کی تجارت تو نہیں ہے نا، برکت کے لیے۔ اچھا جی، ہمارا داخلی معاملہ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے، لیکن چیزیں کہنی پڑتی ہیں، سالوں لگ گئے ان کو۔ تم کو جلدی ہے تو جاؤ بھائی، ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جو مرضی کریں۔ ایسے بولتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا فلانا، ہم شاید وہی ہے نہیں ہے، اللہ جانے، جانا چلے جاؤ، بیٹھنا بیٹھو، ہم تمہاری مرضی پہ چلیں، اپنی مرضی پہ چلیں۔ پہلے انسان اپنی نبیڑے پھر کسی کو دیکھے۔ ہم اپنی نبیڑ نہیں سکتے تو تمہاری کیا نبیڑے گی؟ ہاں رستہ بتا دے کے کہتے ہیں ایسے نبڑ جاتی ہے، ایسے کرم ہو جاتا ہے، جو آقا کی جگہ دل سے بن جاتا ہے، وقتی طرح سے نہیں، جذبے سے۔ ہاں جی، اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ دعا سے پھر جو منہ سے نکالے شروع ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ بھول گیا تمہارے ایک بھائی کا، اس نے نماز پڑھی کسی مسجد میں، سچا ہوگا نا، نماز پڑھی، مولوی صاحب کوئی سورت پڑھ رہے تھے، اس نے مجھے خط لکھا، یہ تو میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ میں نے کہا سچا ہوگا تو ہوا ہے، لیکن دل میں رکھ۔ تو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے نماز، سے دل میں آیا کہ یہ فلانی سورت پڑھتا تو ٹھیک تھا، دل میں لایا۔ مولوی صاحب کو نماز میں غلطی لگ گئی، نماز توڑنی پڑی، پھر نماز شروع کی، پھر وہی سورت شروع کی جو اس نے دل میں رکھی تھی۔ نماز توڑنی پڑی مولوی صاحب کو، ایسی غلطی خدا نے لگا دی کہ میرا ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا خدا سے کی محبت والا، وہ پتہ میں حیران ہو گیا، مولوی کی نماز ٹوٹ گئی، پھر شروع کی، پھر وہی صورت پڑی جو میرے دل میں تھی، کہتا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ایسے ایسے کہا، اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ مطلب ہے کہ خدا رسول کا دل سے بن جائے، بڑے کرم آتے ہیں۔ یہ میرا آپ کو رغبت دلانی تھی کہ دل سے بن جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں تو نہیں کہتا معافی مانگوں گا، ہاں یہ سمجھا کہ معافی مانگ گیا، ہم کوئی پھوتی خانی پہ ایسے بیٹھے، ہم کوئی معافی مانگنے والے ہیں؟ ہاں ناراض ہو گیا، اب ہاتھ جوڑتا ہے، پہلے سوچ رہا تھا شاید معافی مانگے، میں نہیں مانگتا معافی، مانگو۔ اگر تو کہتا ہے استاد شاگردی کا معاملہ اشارے چلتے ہیں تو پھر سمجھتا جا میں تیرے لیے کیا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا چاہتا ہوں، بس تم لوگ دیکھو تو پھر بس تم کو اندھی محبت ہونی چاہیے، کہاں تک ہم کو لے جانا چاہتا ہے، تم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت وہ تمہارے، اس وقت آئے اللہ اس طرف خاموش رہنا چاہیے، وجہ ہے۔ سمجھے نہ سمجھے ہمیں حرص ہونی چاہیے، امتیاز کسی کا نہیں رکھتے، نہ تمہارا نہ ان کا، کیونکہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، میں اس میں خود پریشان ہوں، خدا کی قسم ہے، من کو جا تو کو جا اللہ۔ شمائل اپنے دل میں یہی رہا کہ تو لائق نہیں مجھے، خدا کی قسم اللہ، یہ دل میں، لیکن ان کے کرم کے جو تقاضے سنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تما رکھتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کچھ محسوس ہو کر نہیں۔ ایک نظر کرم سرکار کرے، 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 کر کر کے یاد گناہوں اترو ٹپکن چھم 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 چھم، کر کر کے یاد گناہوں اترو ٹپکن
टपकन छम 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 हो जावे, रहमत वाली नजर कम आ जावे, मेरा रोना हो जावे, रहमत वाली नजर कम आ जावे, मेरा रोना हो जावे, रहमत वाली नजर कम आ जावे, मेरा रोना। एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे। तरकार है आसी दे दिल नू बड़ा कीमती तेरा गम साजन, तरकार है आसी दे दिल नू बड़ा कीमती तेरा गम साजन, मंजूर होवे ए अर्ज मेरी मिल जाए ते मैं सौ शुक्र करा, मंजूर होवे ए अर्ज मेरी मिल जाए ते मैं सौ शुक्र करा। एक नजर करम सरकार करे, 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 एक नजर करम सरकार करे। मेरी इश्क वफात मेरी चाहत बस आका ने, बस आका ने, मेरी इश्क वफात मेरी चाहत बस आका ने, बस आका ने। मन ठार भी हो मेरी जान भी हो, बस हो नानो दिलदार कहा, मन ठार भी हो मेरी जान भी हो, बस हो नानो दिलदार कहा, मन ठार भी हो मेरी जान भी हो, बस हो नानो दिलदार कहा। एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे, एक नजर करम सरकार करे। इदरीसी आते हैं खास नजर, इदरीसिया रहमत बालम दी, इदरीसी आते हैं खास नजर, इदरीसिया रहमत बालम दी है कफालत इसनो आका दी, दिल जान में ए तो वार देवा है कफालत इसनो आका दी, दिल जान में ए तो वार देवा। जो मर्जी करें, अदब से किसी को बोलना नहीं चाहिए।
اور فتنہ قتل سے زیادہ تمہارے سلسلے میں یہ نہیں ہے، ہمارے سے جیسے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سخت منع ہے، سخت منع ہے۔ فتنہ قتل سے زیادہ ہے، دلوں میں پھوٹ ڈالنی نہیں چاہیے، لیکن وہ جہاں جو مرضی کرے قبول کر لینا چاہیے۔ تو ادریسیہ کے شیخ محمد ادریسی نے زاری کی رسول اللہ سے، ہمیں بھیک دو، پوچھا کیا چاہیے؟ کہا جو سلسلے میں داخل ہو اس کو آپ سنبھالیں، آپ کی ضمانت اور کفالت رہے، کہا کریں گے، لیکن جو جڑے گا فنا فی الشیخ ہوگا، اندھا ہو کے چلے گا، اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے، باتیں نہیں ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، پھر خود شیخ کے پاس جاتے ہیں، ایسے واقعات کہ آقا کا سامنا ہوا اور کہا میں تمہارا کفیل اور ضامن ہوں، اگر تم نے وفا کی سلسلے سے اور شیخ سے وظیفے نہیں چھوڑے، اس قسم کے مفہوم تھے، دیکھا؟ ہاں، اس لیے بالاتفاق فنا فی الشیخ، سارے سلسلوں میں اتفاق ہے، لیکن ہوتے نہیں مطلب کے لیے۔ ہاں، لیکن بتا تو دینا چاہیے، اکا دکا کوئی نکل آئے، کیا پتہ ہے؟ ہاں، اکا دکا کوئی نکل آئے، اس لیے کسی نے ارادہ کیا جانے کا تو قسمت کا اچھا تھا، ان کی مرضی پر رہنمائی فرمائی، کہاں یہاں مت آنا، پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے نہیں، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے نہیں۔ دیکھو یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ کوئی لوگ بیچ میں اکا دکا آتے ہیں، سارے نہیں ہو سکتے، ایسے ہو جائیں تو ہم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارا نبی سے رابطہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ باتیں امانت ہوتی ہیں، نہیں پر بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جن کے دل میں یہ تمنا ہے تو پھر ان کو ان اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے، یہ ان کی طرف سے ایسا ہے۔ چلے جی، فالت اس نو آقا دی دل جان میں اے تو وار دیواں ہے، کفالت اس نو آقا دی دل جان میں اے تو وار دیواں ہے، کفالت اس نو آقا دی دل جان میں اے تو وار۔ کیا ہمارا ہدیہ، کیا ہمارا لینا دینا، کیا ہمارا بولنا، لیکن تمنا تو رکھتے ہیں نا۔ اس نے شعر کہا، بڑا اچھا کہا، پتہ کیا کہا؟ اتنی تو نہیں پھر بھی ان سے محبت ہے، اتنی تو نہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا جملہ کہا، اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں پھر بھی انشاءاللہ وہ آپ کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے انشاءاللہ، اتنی تو نہیں پھر بھی ان سے محبت ہے۔ چلیں جی، کفالت اس نو آقا دی دل جان میں اے تو وار دیواں ہے، کفالت اس نو آقا دی دل جان میں اے تو وار دیواں، مل جائے کفالت آقا دی گلے ممکن نہ رہے بر بن، مل جائے کفالت آقا دی گلے ممکن نہ رہے بر بن، میرے وس وچ ہووے
اللہ قسم میں جندڑی ناتے ہار دیوا میرے وس وچ ہووے اللہ قسم میں جندڑی ناتے ہار دیوا میرے وس وچ ہووے اللہ قسم میں جندڑی ناتے ہار دیوا ایک نظر کرم سرکار کرے 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 ایک تیرا سہارا ہے مینوں در چھڈ کے جاواں جاواں کدھر ایک تیرا سہارا ہے مینوں در چھڈ کے جاواں جاواں کدھر واجد نوں ہن نہ دور کرو اے ترلے میں لکھ وار کراں واجد نوں ہن نہ دور کرو اے ترلے میں لکھ وار کراں واجد نوں ہن نہ دور کرو اے ترلے میں لکھ وار کراں ایک نظر کرم سرکار کرے ایک نظر کرم سرکار کرے. چل